العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہے۔ اللہ، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ پیارے اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پھر عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ، گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، تیری رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے۔ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اللہ، اسی رحم و کرم میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، ہمارے ساتھ بھی اسی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ، ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ، بہت ڈر لگتا ہے کہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں دھتکار نہ دیا جائے، ٹکرا نہ دیا جائے۔ پیارے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین۔ پیارے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں۔ دنیا کی بھکاری ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان پر کوئی حسرت نہیں، وہ اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے۔ اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارا تیرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اللہ، کہاں جائیں گے؟ کس کو دل کا دکھ سنائیں گے اگر تو نے اپنے در سے دھتکار دیا؟ پیارے اللہ، دھتکار نہ دینا، ٹکرا نہ دینا۔ اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ذات ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ، گزارا نہیں ہے، تو ہمارا رب ہے، کسی اور در پہ نہیں جانا چاہتے۔ پیارے اللہ، اپنے در سے دھتکار نہ دینا، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، روزانہ توبہ کرتے ہیں، روزانہ توڑ دیتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم کئی مرتبہ عزم کر لیتے ہیں
دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ شیطان اور نفس پھر ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ مزید اللہ تھک چکے ہیں، اللہ مزید تھک چکے ہیں، کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ کریم پروردگار، ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ اللہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اپنا قرب نصیب فرما، اپنا وصل نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، اتنے لوگوں کا دور قریب سے چل کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے، تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ پیارے اللہ، تو بھی ہمیں اپنے آپ سے دور نہ فرما، اپنے آپ سے دور نہ فرما۔ الہ العالمین، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ہم سے امتحان کیوں لیا جائے؟ امتحانات سے بچا لیجئے، آزمائشوں سے بچا لیجئے، فتنوں سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنی حفاظت میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ اس پرفتن دور میں ایک بندہ اتنا کر سکتا ہے کہ اپنے رب کو منانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کے نکل پڑتا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے کریم پروردگار، مزید ناراضگی ختم کر دیجئے۔ اللہ تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ تو ہم سے اتنا ناراض ہو گیا، اب تو نے حرمین کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے۔ پیارے پروردگار، یہ کرونا تو محض ایک بہانہ ہے، اصل تو ناراض ہو چکا ہے جو ہمیں اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ پیارے اللہ، مزید تو ان راستوں کو ہموار کر دیجئے، بند دروازوں کو کھول دیجئے۔ تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا، پیارے پروردگار مزید تو ناراضگی ختم کر دیجئے۔ اللہ بس کر دیجئے میرے اللہ، مزید ہم سے تیری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، بس کر دیجئے، ناراضگی ختم کر دیجئے، راضی ہو جائیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ۔ جی چاہتا ہے تیرے سامنے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جائیں، تجھے راضی کیے بغیر یہاں سے نہ اٹھے۔ پیارے اللہ، پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ جہاں جہاں مسلمان کفار و اغیار کے مظالم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ان پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، جو بھی ہیں، ہم امتی تیرے محبوب کے ہیں۔ اللہ تو نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کا عزم کر رکھا ہے، پیارے اللہ محبوب راضی ہو جائیں گے، محبوب خوش ہو جائیں گے، امت کو عظمت رفتہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ دور قریب سے جتنے لوگ آئے ہیں، سب کا چل کے آنا قبول و منظور فرما۔ دور بیٹھے لوگ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ مرد دعاؤں میں شریک ہیں یا خواتین دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، سب کو اپنے مقربین بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتا ہے جو تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ دھکے اور دھتکاریاں اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ پیارے پروردگار، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے اللہ، دھتکارے جانے سے بچا لیجئے۔ تمام سامعین دعاؤں پر آمین کہنے والے سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، متوفیان کی مغفرت فرما۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے
کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، ہماری اس پیارے ملک کے حال پہ رحم فرما، اس ملک کو وحدت نصیب فرما، انتشار کو ختم فرما، اللہ قحط کو فراوانی میں تبدیل فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما۔ پیارے پروردگار، ہماری اس پاک سرزمین پہ جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کب کو پامال کیا جاتا ہے، پیارے اللہ حقیقت میں تو ہمارا امتحان ہے، لیکن ہم تو اس امتحان میں ناکام ہوئے، تاہم اللہ تو بھی تو محبت کے دعوے کرتا ہے، تو نے بھی تو زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، دنیا میں جہاں کہیں تیرے محبوب کی عزت اور ناموس کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ تو خود ہی اللہ ان کا انتظام فرما دیجئے، تو خود ہی ان کا انتظام فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہماری اس پیاری ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، جو لوگ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، پیارے پروردگار انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، جن عظیم مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ان مقاصد کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ ان مقاصد کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما، رکاوٹوں کو دفع دور فرما، ہمارے اس مرکز اور ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا، جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما، پیارے اللہ جو حضرات جس طور پہ جس طرز پہ اس مرکز کے ساتھ منسلک ہیں، سب کو ان کی امیدوں سے بڑھ کے حصہ نصیب فرما، جو لوگ اللہ ہماری اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں یا بچیوں کا شعبہ ہے، ان پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، مزید جو خدمت کرنے والی جماعت ہے سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما، اجتماع کے ایام میں جو لوگ خدمتوں میں مصروف ہیں تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق اجر و بدلہ عطا فرما، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہم سب پر، پوری امت مسلمہ پہ تا دیر قائم و دائم فرما، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ان کو، ان کے اہل و عیال کو تمام تر شرور اور فتنوں سے مأمون و محفوظ فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں میں دین اور سلسلہ نقش بندیہ کی فیض کو جاری و ساری فرما، اور ایک عالم کو ان سے اور ان کی نسلوں کے فیض سے فیضیاب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ ملک کے بعض علاقوں میں خشک سالی ہے، بارشوں کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، اللہ رحمت ان کی بارشیں نازل فرما دیجئے، اللہ قحط کو، خشک سالیوں کو ختم فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشراق پڑھ لیجیے۔